وہ اس ٹرپ پر بہت ضد کر کے آئی تھی۔ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے وہ اس کے لیے پریشان رہتے تھے۔ جنت خان، جو کہ قابل ڈاکٹر جاوید خان کی اکلوتی اولاد تھی، اس نے بچپن میں ہی اپنی ماں کو کھو دیا تھا۔ ابھی وہ دوستوں کے ساتھ مل کر ان گھنے درختوں اور جھیل کے پاس کھیل رہی تھی۔ اس نے زور سے بیٹ گھمایا اور بال سیدھا سامنے بنے گھر میں چلی گئی۔ سب نے کھیل کا اصول بنایا تھا کہ جو بال دور پھینکے گا وہی اس بال کو لائے گا۔ جاؤ جنت، جلدی جا کر بال لے کر آؤ۔ اس کی دوست نے فوراً کہا، میں نہیں جا رہی، یہ جگہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس نے ایسی جگہ پر اتنا بڑا گھر بنا ہوا پہلی بار دیکھا تھا۔ اوہ ہو جنت، تم کتنی ڈرپوک ہو یار، حد ہے، ایک گھر ہی تو ہے، اب تمہاری باری ہے بال لانے کی تو جاؤ۔ پر یہ گھر مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ باہر گارڈ بھی نہیں ہے، لگتا ہے یہاں کوئی رہتا ہی نہیں ہے شاید۔ بال وہاں لان میں گئی ہے، تم جاؤ اب، یا ہم کھیل ختم کر کے واپس چلیں۔ ان میں سے ایک لڑکی بولی تو جنت ناچار سست روی سے چلتی اس گھر کے سامنے آئی۔ اس نے گرل کھولی تاکہ اندر جا سکے۔ بال لان کے دوسرے طرف گئی تھی۔ وہ جلد از جلد بال لے کر یہاں سے چلی جانا چاہتی تھی۔ اس بڑے سے لان میں وہ کرسی پر بادشاہ کی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے درمیانی عمر کا آدمی زمین پر بیٹھا گڑ گڑا رہا تھا۔ اس کے ارد گرد گارڈز کھڑے تھے، جبکہ اس کا خاص ملازم خاور اس کے سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑا تھا۔ اس آدمی نے ڈارک کنگ کا پیکر پکڑنا چاہا، مگر اسی وقت ارہم، جو کہ جرم کی دنیا میں ڈارک کنگ کے نام سے جانا جاتا تھا، اس نے بے رحمی سے اس آدمی کو پیر سے دھکا دیا۔ مجھے معاف کر دو، میں بہت جلد سب کچھ واپس کر دوں گا، جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے میں اسے غلطی کو سدھار لوں گا۔ وہ آدمی اس شفاق انسان کے آگے گڑ گڑا رہا تھا، مگر اتنی منتوں کے بعد بھی اس کا یہ ظالم رویہ اسے کہیں سے انسان نہیں بنا رہا تھا۔ وہ تو ویسے ہی دنیا میں کنگ کے نام سے مشہور تھا، ڈارک کنگ، جس کی دہشت اتنی تھی کہ لوگ اس کے نام سے بھی کانپتے تھے۔ جنت، جو بال لینے آئی تھی، یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اس سے پہلے ڈارک کنگ اسے مارتا، جنت بھاگتے ہوئے اس آدمی کے سامنے آ گئی۔ اس نے آئی برو جھکا کر اس چھوٹی سی لڑکی کی جرأت دیکھا۔ آپ اسے مت ماریں پلیز۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس آدمی کی خطا کیا اتنی بڑی تھی کہ اس کی جان لی جائے۔ بیٹا، آپ سامنے سے ہٹو، ڈارک کنگ کے ساتھ کھڑا اس کا پرسنل گارڈ بولا۔ میں نہیں ہٹوں گی۔ ایسا کیا ہوا جو آپ اسے مار رہے ہیں؟ آپ کیا پولیس سے جڑے ہیں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ انٹرسٹنگ، ارہم زہریلا بڑبڑایا۔ نہیں، مگر میں یہاں کے فیصلے کرتا ہوں۔ تم نہیں ہٹی تو میں اس آدمی کو مار دوں گا۔ اس نے جتنے پیسے لیے میں دے دوں گی، میرے بابا امیر ہیں۔ جنت نے التجائیہ کہا۔ ارہم قہقہہ لگا کر ہنسا۔ اس کے لب آدھے سیاہ ماسک سے ڈھک رہے تھے۔ یہ ماسک اس کے اوپر چہرے کو کور کر رہا تھا۔ دیکھ رہی ہو، یہ پیسے کی بات کر رہی ہو، مجھ سے ڈارک کنگ کو پیسوں کی آفر۔ ارہم کا لہجہ خطرے کی گھنٹی کی مانند تھا۔ اس کا ہنسنا کوئی خوش آئندہ بات نہیں ہوتی تھی۔ اس کے گارڈ سر جھکائے کھڑے تھے، جبکہ خاور کو اس چھوٹی سی لڑکی کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ خاور، اسے تم ہٹا رہے ہو یا تم چاہتے ہو کہ میں اسے بھی مار دوں؟ تم لوگوں کا ہی کام بڑھے گا 2 لاشوں کو ٹھکانے لگانے میں۔ ارہم نے اپنا نشانہ باندھا۔ جنت سانس روکے کھڑی رہی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ بھاگ پاتی۔ خاور نے کھینچ کر جنت کو ایک طرف کیا۔ ارہم کا نشانہ سیدھا اس آدمی کے دل پر گیا۔ ایک ساتھ 2 لوگوں کی چیخے کی آواز گونجی۔ باقی سب عام سے انداز میں کھڑے رہے، کیونکہ ان کے لیے یہ معمول کی بات تھی۔ ارہم نے واپس گن جیب میں ارسی۔ جنت کا دل بند ہونے کو تھا۔ وہ خوف سے اس آدمی کے وجود کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہی تھی، پر دیکھتے ہی دیکھتے اس آدمی کا تڑپتا وجود بے دم ہو گیا۔ تم نے اسے مار دیا؟ جنت کو اب اپنی جان بھی خطرے میں دکھ رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ نزدیک آ رہا تھا، جنت کی دھڑکنیں تھم رہی تھی۔ میں نے مار دیا، جانتی ہوں میں نے اسے کیوں مارا؟ کیونکہ اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ میں دھوکہ برداشت نہیں کرتا، اور نہ ہی اپنے کام میں مداخلت، مگر دیکھو تم مداخلت کر چکی ہو تو کیا تمہیں بھی مار دوں؟ اس نے پستول جنت کے چہرے پر پھیری۔ پلیز، میں نے کچھ نہیں دیکھا، پلیز۔ پستول کی ٹھنڈک اس کے چہرے پر پسینہ لے آئی تھی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی پستول دیکھی بھی نہیں تھی۔ وہ شروع سے سب چیزوں سے بہت جلدی ڈر جایا کرتی تھی۔ دیکھا تو ہے تم نے لٹل گرل، دیکھو تم راستہ بھٹک گئی، تم نے اسے بچانے کی کوشش بھی کی، مگر مجھ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ارہم نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ اجلی رنگت، بھرے بھرے گال اور ہونٹوں کے پاس تل، وہ بلاشبہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔
پلیز۔ جنت کی آنکھوں میں آنسو چمکے، یہ آنسو بھری آنکھوں میں مزید چمک پیدا کر رہے تھے۔ ارحم کا دل کیا یہ منظر دیکھتا رہے۔ جنت کی آنکھیں کسی بھی وقت برسنے کو تیار تھی۔ ارحم نے ٹریگر دبایا تو جنت کی سانس رک گئی۔ اس گن میں ایک گولی تھی جس سے وہ آدمی مر چکا تھا، مگر یہ بات صرف ارحم کی جانتا تھا۔ اف، شاٹ مس ہو گیا، مگر کوئی بات نہیں، میں دوسری بار ٹرائی کرتا ہوں۔ اس نے دوبارہ گن لوڈ کر دے جنت کے سر پر تانی۔ جنت میں اتنی سکت نہیں رہی تھی کہ اپنی جان کی بھیک بھی مانگ سکے۔ اس سے پہلے وہ دوبارہ ٹریگر دباتا، جنت اپنے حواس کو تھی چکرا کر گری۔ ارحم نے بے ساختہ اسے ایک ہاتھ سے سنبھال لیا۔ اس کا چہرہ اپنے چہرے کے نزدیک کرتے ہوئے مسکرایا تھا۔ خاور، جی سر، لگتا ہے یہ لڑکی اب میرے اثر میں رہے گی۔ مجھے ایک ڈیٹیل چاہیے اس کے بارے میں۔ خاور کو جنت پر ترس آیا جو اس دیو قامت آدمی کے حساب میں چھوٹی سی بڑی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ معمول کے مطابق گھر کے پاس ہی چہل قدمی کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے کھلی ہوا میں رہنے کا کہا تھا۔ اس کی میڈ بھی پاس ہی تھی، مگر وہ اس وقت صرف اکیلے رہنا چاہتی تھی کیونکہ اس کے ڈیڈ نے اس کے لیے مستقل ملازمہ کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے وہ دبے پاؤں ملازمہ کی نگاہوں سے اوجھل ہوتی آگے نکل چکی تھی۔ اس نے پاس لگے درخت سے اچک کر سفید پھول توڑا اور اسے سونگھتے ہوئے اپنے قدم آگے بڑھانے لگی۔ چلتے چلتے اسے پتہ نہیں چلا کب شام اندھیرے میں بدل گئی۔ جنت نے واپس مڑ کر دیکھا جہاں دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ لب تر کرتی گھر کا راستہ ادھر سے ادھر ڈھونڈنے لگی۔ اس کے قدموں میں تیزی تھی۔ اچانک سامنے سے دو لڑکے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس نے ہمت کرتے اس کے پاس سے جلدی سے گزر جانا چاہا، مگر ان میں سے ایک نے اس کا راستہ روک لیا۔ وہ سیاہ فام موٹا آدمی تھا جس کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ تھی۔ اتنی حسین لڑکی، کہاں جا رہی ہو؟ مجھے جانا ہے۔ جنت نے دوسری طرف سے نکل کر جانا چاہا، مگر اس نے جنت کا راستہ روک لیا۔ ارے ارے، ہم چھوڑ دیتے، تم کیوں تکلف کر رہی ہو؟ دوسرا لڑکا ہنسا۔ جنت کو اس وقت اپنا بہت بڑی مشکل میں نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے اپنی کوتاہی پر افسوس بھی ہو رہا تھا۔ میرے بابا آ جائیں گے، تم جانے دو مجھے، وہ لرزتی آواز میں دھمکی دے رہی تھی، مگر دونوں لڑکوں پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ وہ مزید قہقہ لگا کر ہنسنے لگے۔ جنت تو خود سے وحشت سی ہوئی۔ وہ چند قدم پیچھے ہوئی تو پہلے آدمی نے اچک کر اسے پکڑنا چاہا، مگر اس سے پہلے وہ جنت کو چھوتا، کڑک کی آواز کے ساتھ اس کی کلائی مڑی۔ جنت نے ڈر سے جو آنکھیں بند کر لی تھیں، اس آدمی کی چیخوں کی آواز پر پٹ سے آنکھیں کھولی۔ سامنے ارحم کھڑا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس آدمی کو کہاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ دوسرے آدمی نے غصے میں ارحم کو مارنا چاہا، مگر ارحم نے اس کو بالوں سے گھسیٹ کر اس پر مکوں کی برسات شروع کر دی۔ اس آدمی کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا۔ جنت سن سی کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے سامنے وہ دونوں آدمی خون سے لت پت تھے۔ جب ارحم کو لگا کہ اب ان دونوں میں بالکل جان نہیں ہے تو ان دونوں کو ٹوکر مار کر جنت کے پاس آیا۔ جنت اس کے کندھوں تک آتی تھی۔ اس کے سامنے کھڑے ہونے سے وہ بالکل چھپ چکی تھی۔ مار دیا، انہیں بھی مار دیا۔ اس کی رنگت خوف سے سفید پڑ رہی تھی۔ ارحم کے ہاتھ پر ان دونوں کا آدمیوں کا خون لگا ہوا تھا۔ تمہیں اکیلے نہیں آنا چاہیے تھا، دیکھ رہی ہوں ان دونوں کا کیا حال ہوا ہے ان کی ذرا سی غلطی پر۔ اس کی آواز کے آگے جنت کو ارد گرد کی تمام آوازیں آنا بند ہو گئی۔ وہ مر گئے میری وجہ سے؟ نہیں مائی کوئن، ان کا یہ حال اپنی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میری کوئن کو چھونے کی کوشش کریں گے تو یہی ہوگا۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہاں جہاں چاہے گھوم سکتی ہو، جہاں چاہے پہن سکتی ہو، کیونکہ میں ہوں یہاں۔ وہ ذرا جھکا اور اس کے کان کے پاس بولا۔ اس کے قریب آنے پر بھی جنت کے وجود میں جنبش نہیں ہوئی تھی۔ وہ ابھی تک اس کے اثر میں کھوئی بھی تھی۔ تم حسین ہو، مگر تمہاری آنکھیں جب خوف سے پھیلتی ہیں تو… اس نے اپنے لب جنت کی آنکھوں کے پاس کیے۔ تو یہ آنکھیں اور حسین لگتی ہیں۔ جانتی ہو ہر حسین چیز ٹوٹ جاتی ہے، مگر میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ سرد سی لبوں کی جنبش سننے کے بعد وہ مزید برداشت نہ کر سکی اور چکرا کر گر گئی۔ آخر بار اس نے خود کو ارحم کی باہوں میں محسوس کیا تھا۔ وہ اسے کسی نازک سے چیز کی طرح اٹھا چکا تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی اس کے خسار میں تھی۔ جنت ابھی گہری نیند سو رہی تھی کہ اپنے گرد گھیرا تنگ ہوتا محسوس ہوا۔ کوئی اس کے نزدیک تھا، بے حد نزدیک۔ اس کے کمرے میں عموماً نائٹ بلب جل رہا ہوتا تھا، مگر ابھی گھپ اندھیرا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی مگر سیاہ حویلے کے علاوہ وہ کچھ محسوس نہیں کر پائی۔ اس نے آنکھوں پر زور دیا مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ جنت نے اندر جھٹپٹا کر اٹھنا چاہا، مگر اس کے اوپر گرفت تنگ تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ ارحم نے جکڑے ہوئے تھے۔ وہ جتنا زور لگا رہی تھی، اس کی کلائیوں پر ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ شش، جتنی مزاحمت کرو گی، اتنی اپنے لیے مشکل پیدا کرو گی لٹل گرل۔ اس نے جنت کے کان میں سرگوشی کی۔
بھاری گھمبیر آواز اس سناٹے میں اس کی روح جھنجھوڑ چکی تھی۔ چھوڑو ڈیڈ، ڈیڈ! وہ پورا زور لگا کر چلائی تو مقابل کا قہقہا گونجا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے ڈیڈ آئیں گے؟ مگر دیکھو یہاں تو صرف اندھیرا ہے اور میں ہوں۔ تمہیں چلانا نہیں چاہیے کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پلیز۔ وہ مزید کہنے کی ہمت کھو چکی تھی اور ہم پوری طرح اس پر سایہ فکن ہو گیا تھا۔ وہ بے بس چڑیا کے مانند اس کی گرفت میں قید تھی۔ اب اس کا وجود سن ہو چکا تھا۔ لٹل گرل، لوگ تمہیں کیا کچھ نہیں کہہ رہے، تمہیں پاگل سمجھ رہے ہیں۔ تمہیں ان کو اب میرے بارے میں نہیں بتانا بند کر دینا چاہیے۔ وہ مصنوعی ناراضگی جتاتے ہوئے بولا۔ جنت کے آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کے کمرے تک اتنی آسانی سے رسائی حاصل کر لے گا۔ وہ لڑکا جو کل تم سے مخاطب ہو رہا تھا، بولو جواب دو، وہ دبا دبا چلایا۔ جنت نے ذہن پر زور دیا تو اسے اپنا کلاس میٹ یاد آیا جس نے اس سے نوٹس مانگے تھے، اور بس تو کیا وہ اس کی ہر ایک حرکت پر نظر رکھتا تھا؟ وہ صرف نوٹس مانگ رہا تھا؟ نہیں، اس کے پاس بیگ میں نوٹس تھے۔ تم نے دیکھا نہیں، مگر دیکھو میں نے دیکھ لیا۔ اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے کچھ تھا۔ پلیز، وہ اچھا انسان ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے کوئی معصوم مشکل میں آئے۔ تم میرے ارادے جان چکی ہو۔ میں اسی وقت اس کی آنکھیں نکال سکتا تھا، پھر میں نے سوچا کیوں نہ تم سے پوچھوں۔ ارحم نے جیب سے چاقو نکال کر اس کی تھوڑی پر رکھا۔ جنت نے سانس روک لی۔ اس اندھیرے میں چاقو ذرا بھی ادھر ادھر ہوتا اور اس کی گردن کٹ جاتی۔ تم سوچ رہی ہو کہ اس سے تم مر نہ جاؤ، مگر فکر مت کرو، مجھ سے چاقو چلانے میں غلطی نہیں ہوتی۔ اگر مجھے مارنا ہوا تو ایک بار میں ہی مار دوں گا۔ جنت کا وجود اے سی چلنے کے باوجود پسینے سے تر ہو رہا تھا۔ وہ لڑکا اب تمہارے ارد گرد نہ دکھے مجھے، کیونکہ اس کی آنکھوں میں چھپے جذبات مجھے اچھے نہیں لگے۔ تمہیں احتیاط کرنی چاہیے کہ تم اب کس سے جڑی ہو۔ اگر تمہیں کسی کی جان کی پرواہ نہیں ہے تو تم جو چاہے کرو۔ ارحم نے چاقو ہٹایا تاکہ وہ سانس لے سکیں۔ جنت کے لیے بے بسی ہی بے بسی تھی، کیونکہ وہ اس کی سانسوں تک کو کنٹرول کر سکتا تھا۔ پلیز، میں نہیں بات کروں گی حمزہ سے۔ وہ جانتی تھی کہ ارحم کتنا شفاق ہے۔ اسے صرف کسی سے بھی نہیں، کنگ کی کوئن ہو تم، جانتی ہو نا؟ اس نے اپنی گہری سانس جنت کے چہرے پر چھوڑی تو وہ آنکھیں میچ گئی۔ چند پل بعد جیسے اس نے آنکھیں کھولی، کسی کو اپنے گرد موجود نہ پایا۔ وہ کسی چھلاوے کی طرح غائب ہو چکا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ کر کمرے سے نکل کر باہر بھاگی۔ اس کا رخ اصغر خان کی کمرے کی طرف تھا۔ وہ جو ٹیبل پر جھکے کیس اسٹڈی کر رہے تھے چونک گئے۔ کیا ہوا؟ ڈیڈ وہ پھر سے آیا تھا، وہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کچھ نہیں ہے، یہاں برا خواب تھا بس ڈیڈ، لیکن وہ آیا تھا۔ آپ CCTV چیک کریں پلیز۔ جنت بزد ہوئی۔ اظہر خان نے اس کی تسلی کے لیے اسی وقت لیپ ٹاپ میں ریکارڈنگ لگائی، مگر وہاں صرف سناٹا ہی تھا۔ کوئی نہیں تھا جنت، یہ صرف تمہیں وہم ہوا ہے۔ ہم کل کسی اور ڈاکٹر کو دکھائیں گے اگر ان دوائیوں سے فائدہ نہیں ہو رہا تو۔ وہ بے بسی سے سسکیوں سے روتی ان کے گلے سے لگ گئی۔ وہ کیسے انہیں اپنی بات یقین دلاتی جب وہ ایک بھی سراغ نہیں چھوڑتا تھا۔ آپ کو کہاں جانا ہے مجھے بتائیں۔ اس نے جنت کو دیکھا۔ جنت اس وقت کیپری اور فراک میں ملبوس تھی۔ مجھے باہر جانا ہے، مگر میں سلیم پاپا کے ساتھ جاؤں گی۔ تم یہاں نئے آئے ہو؟ جنت نے ایک نظر اس کی آنکھوں میں دیکھا، پر نظریں ادھر ادھر گھمانے لگی۔ اسے نہ جانے کیوں اس آدمی سے جھجک محسوس ہوتی تھی۔ وہ بڑے صاحب کے کسی کام سے گئے ہوئے ہیں۔ مجھے بتا دیں میڈم، جو بھی کام ہے۔ آج سے میں گاڑی ڈرائیو کروں گا، کل سے ہی میں نے جوائن کیا ہے۔ مجھے شاپنگ کرنی، کپڑے لینے ہیں اپنی دوست کی برتھ ڈے کے لیے۔ ٹھیک ہے، پھر میرے ساتھ چلیں، کیونکہ سلیم بابا تو رات سے پہلے نہیں آنے والے۔ ٹھیک ہے۔ وہ سر جھٹک کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ارحم اس کے ساتھ آدھے گھنٹے بعد مال پہنچ چکا تھا۔ جنت اتنی دیر اسے کئی دکانوں پر لے کر جا کر چکی تھی۔ یہ بھی پکڑیں۔ اس نے ایک اور تھیلا ارحم کو پکڑایا اور جنت کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ تقریباً تھیلوں سے بھر چکے تھے، مگر جنت اسے پورے مال میں گھما کر عاجز کر دینا چاہتی تھی۔ اتنی دیر بعد اب جنت کی خود کی ٹانگوں میں بھی درد شروع ہو چکا تھا، مگر ارحم پر کوئی خاطر خواہ اثر نہیں نظر آ رہا تھا۔ تم تھک گئے ہوگے، آرام کر لو، جنت نے پیچھے مڑتے تب کر کہا۔ اس کے مرنے پر ارحم بھی رک گیا۔ میڈم، وہ جنت کے قریب آیا۔ میں نہیں تھکا، مگر آپ تھکی ہوئی لگ رہی ہیں۔ آپ آرام کر لیں، اور ایک بات، مجھے آئندہ اس طرح مخاطب مت کیجیے گا۔ تم کیا ہوتا ہے یہ آپ کہا کریں؟ تو تم مجھے مت بتاؤ، میں نہیں تھکی ہوں۔ اس کی نظروں کے زیر اثر جنت فوراً سے تم سے آپ پر آئی۔ ارحم کی آنکھیں ایک پل کے لیے مسکرائیں، پھر وہ واپس سنجیدگی کے لبادے میں لوٹ آیا۔ چلے اب، میں بھی تھک گیا ہوں۔
وہ جانتا تھا کہ جب تک وہ ہار نہیں مانے گا جنت یوں نہیں خود کو تھکاتی رہے گی۔ اوہ، تو ایک سے دل نہیں بھرا تو دوسری لڑکی کے ساتھ آئی ہو؟ کتنی چلاک ہو تم جنت، ماننا پڑے گا لوگوں کے سامنے اچھا بننے کا ڈھونگ بہت اچھی طرح کر لیتی ہو تم۔ ثانیہ نے ہاتھ سے باقاعدہ تالی بجا کر کہا۔ ابھی وہ دونوں آگے بڑھی تھے کہ ثانیہ نے اسے دیکھ کر راستہ روک لیا۔ وہ جنت کی کلاس فیلو تھی اور حمزہ کو بھی انتہا پسند کرتی تھی، لیکن حمزہ کا یوں جنت کو توجہ دینا اسے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے، یہ میرے گھر میں کام کرتے ہیں۔ وہ ہاتھوں کو آپس میں الجھاتے ہوئے پریشانی سے بولی۔ ہاں تو تم نے ملازموں کو بھی اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے، جس طرح کی تمہاری عادت ہے، مگر تم یہ مت سوچنا کہ یہ حربے تمہارے کالج میں کام آئیں گے۔ ثانیہ کی آواز بلند ہوئی۔ جنت کا چہرہ خفت کے احساس سے سرخ ہوا۔ ارد گرد کے لوگ انہیں مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ ارم تھوڑی دیر ان دونوں کو دیکھتا رہا۔ اسے امید تھی کہ جنت اپنا دفاع نہیں کر پائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، پلیز تم تماشا مت بناؤ یہاں، وہ دبی دبی آواز میں التجائیہ بولی۔ اس کا یوں التجا کرنا ارہم کو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ حمزہ تمہیں پسند کرتا ہے، تم نے اسے مجبور کیا ہے، تم نے اسے اپنی تصویر خوبصورتی سے لبھایا ہے جنت، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ حمزہ ہے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ خود مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر میں نہیں کرتی تو میرا یقین کرو۔ اب بھی وہ بے بسی سے بولی، جبکہ تانیہ جیسی لڑکیاں پیار کی زبان نہیں سمجھتی تھی۔ چلے میڈم، ایسے لوگوں کے منہ لگنا بیکار ہے۔ ارحم بولا۔ واٹ ڈو یو مین؟ تم مجھے سکھاؤ گے؟ اور تم جنت، آئندہ ایسا کرنے سے پہلے سوچنا، کیونکہ میں معاف نہیں کروں گی اور نہ ہی تمہاری معصومیت کے جھانسے میں آؤں گی۔ جنت اب اس کی بات کو اگنور کر کے آگے بڑھ گئی، مگر یہ بات ثانیہ سے برداشت نہیں ہوئی۔ اس نے جنت کا ہاتھ پکڑا اور موڑا تو وہ کرائی۔ اس سے پہلے ثانیہ کا ہاتھ اس کی گال کو چھوتا اور ہم نے ثانیہ کا وہی ہاتھ پکڑ کر مڑوڑ دیا۔ ثانیہ کی چیخیں بلند ہوئیں۔ آئندہ یہ ہاتھ دھکیاں آنکھوں سے بھی میڈم کو چھونے کی کوشش مت کرنا، ورنہ زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ یہ مت سوچنا کہ عورت ہو تو رحم کھا لوں گا میں۔ وہ غرایا آنکھوں کا رنگ بدل چکا تھا۔ وہ کوئی عام انسان نہیں لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی اپنا کنٹرول کھو کر سب کچھ تہس نہس کر دے گا۔ پلیز چھوڑو مجھے، ثانیہ چلائی، درد سے اس کے آنسو نکل رہے تھے۔ معافی مانگو۔ جنت مجھے معاف کر دو، پلیز اس سے کون چھوڑے۔ ثانیہ کو اپنا ہاتھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ چھوڑ دے اسے پلیز، وہ مر جائے گی۔ جنت نے گھبرا کر ارحم کے بازو پر ہاتھ رکھا تو وہ غصے سے ثانیہ کا ہاتھ چھوڑ کر جنت کو کھینچتا ہوا پارکنگ میں لے گیا۔ جنت کی کلائی پر اس کی گرفت کے نشان چھپ چکے تھے۔ ارحم نے کھینچ کر اسے گاڑی سے لگایا اور ادھر سے ادھر ٹہل کر غصہ کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ سنیں، جب اتنی دیر تک ارحم کچھ نہ بولا تو جنت نے اسے متوجہ کرنے کے لیے آواز دی۔ یہاں ارحم کی بس ہوئی تھی، وہ بھپڑے ہوئے شیر کی مانند اس کے گرد دونوں ہاتھ ہٹا کر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ میڈم، مجھے اس وقت پرسکون ہونے کی ضرورت تھی، مگر آپ کو شاید اپنی جان پیاری نہیں۔ میں کہی تھی گھر چلتے ہیں۔ جنت نے بمشکل آواز نکالی۔ وہ لڑکی آپ کو زندہ چھوڑتی تو آپ گھر جاتی، اس کا ہاتھ اٹھنے سے پہلے آپ کا ہاتھ اٹھ جانا چاہیے تھا، مگر دیکھے آپ کی بزدلی۔ وہ طنزیہ ہنسا۔ میں بزدل نہیں ہوں۔ جنت کا چہرہ سرخ ہوا۔ آپ ہیں، جو بھی اس کی اتنی ہمت ہوئی۔ اگر وہاں میں نہیں ہوتا تو آپ کھڑی منمناتی ہی رہتی، تو کیا میں اس کا ہاتھ ہی توڑ دیتی تمہاری طرح؟ ہاتھ توڑ دیتی، کیونکہ یہ دنیا معصوم لوگوں کو کھا جاتی ہے۔ اس کا اندھیرا اتنا سیاہ ہے کہ سفید کو بھی نگل لیتا ہے، اپنا جیسا بننے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ارحم کی اتنی گہری بات پر وہ سمجھ نہ سکی۔ ارحم نے گہری سانس خارج کی اور بالوں میں ہاتھ پھیر کر گاڑی میں بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کی۔ گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز پر جنت ہوش میں آتی ہڑبڑا کر اندر بیٹھی۔ ارحم تیزی سے ڈرائیور کرتا چند منٹوں میں گاڑی گھر کے آگے روک چکا تھا۔ اف، شکر ہے تم صحیح سلامت آ گئی، میرے پاس اتنی دیر ہو گئی تھی، کہاں تھی؟ واجد خان نے فوراً سے اسے گلے لگایا۔ دراصل وہاں ایک مسئلہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ہمیں دیر ہو گئی۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ کیسا مسئلہ؟ مشتان خان پریشان ہو گئے۔ ارحم نے تمام بات ان کی گوش گزار کر دی۔ ڈیڈ میرا اس لڑکے سے، کہتے کہتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ارحم نے تعصب سے اسے دیکھا۔ مجھے پتہ ہے جنت، تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، پر تمہیں تھوڑی بہادری دکھانی چاہیے تھی۔ ڈیڈ، وہ روحان سے ہوئی۔ اچھا جاؤ، تم جا کر فریش ہو، رونا بالکل نہیں۔ انہوں نے سر تھپا کر جنت کو بھیجا تاکہ خود کو مزید نہ تھکائے۔ اس کے جانے کے بعد ارحم بھی اپنے کوارٹر میں جانے کے لیے مڑ گیا تو جاوید خان نے اسے آواز دے کر روکا۔ رکو تو۔ ان کی پرسوچ نظریں ارحم کے چہرے کو ہی کھوج رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ وہ جلد از جلد جنت کو کسی چیز میں انوالو کر دیں، جس کا بہترین حل اس کی شادی تھی۔ جی سر۔ ارحم پلٹا۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، تم نے جنت کی حفاظت کی اور اسے صحیح سلامت گھر لے آئے۔ سر کوئی بات نہیں، یہ میرا فرض تھا۔
کوہنور سنجیدہ رہا۔ تمہاری شادی ہوئی ہے؟ نہیں سر، میں اپنے چچا کے زیر اثر پلا بڑا ہوں، مگر اب میں ان سے الگ رہتا ہوں۔ ماں باپ کا انتقال بچپن میں ہو چکا تھا، جب میں 15 سال کا تھا۔ تم جنت سے شادی کرو گے؟ تمہارے کوئی بڑے ہوتے تو میں ان سے بھی بات کرتا، مگر میرے نزدیک تم میری بیٹی کے لیے بہتر ہو۔ سر میں ایک ملازم ہوں، میں کیسے میڈم کے لیے بہتر ہو سکتا ہوں؟ میں جانتا ہوں تم سوچ رہے ہوگے کہ میں ایسا کیوں کیا کر رہا ہوں۔ تم بہت بہادر ہو اور اس کی حفاظت کرنا جانتے ہو، کیونکہ وہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتی، اس طرح وہ میرے سامنے بھی رہے گی۔ بدلے میں تمہیں جو چاہیے میں تمہیں دوں گا، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو پھر تم جنت سے شادی کرو گی؟ اگر وہ نہ مانی پھر؟ اس نے ایک نئی بات سوچی۔ جنت اس سے شادی پر کبھی بھی نہ مانتی اور وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا۔ میں اسے منا لوں گا، یہ نکاح وقتی ہوگا، اگر تم چاہو تو اسے بعد میں ختم بھی کر سکتے ہو۔ انہوں نے اسے باور کروا دیا۔ آپ دیکھ لیں، پھر جیسے مناسب لگے۔ اسے لمحہ لگا تھا فیصلہ کرنے میں۔ اگر جاوید خان خود جنت کو اسے سونپنے پر تیار تھے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی تھی؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ ان سب سے چرا کر اسے لے جاتا اپنی دنیا میں۔ ٹھیک ہے، پھر نکاح کل ہی ہوگا۔ ان کے کہنے پر ارحم اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اس نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ بڑھتے مسائل اور جنت کے خوابوں کے زیر اثر انہیں یہ حل سب سے بہترین لگا تھا۔ میں نے تمہارے لیے فیصلہ لیا ہے جنت، میں جانتا ہوں تم مجھے انکار کرو گی۔ کل تمہارا نکاح ہے ارحم کے ساتھ۔ ڈیڈ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ ارحم ہمارا وہی ملازم جو گاؤں سے آیا ہے؟ ہاں وہی ہے۔ تم میری بات کو سمجھو، وہ بہترین ہے تمہارے لیے، ایسے تم میری نظروں کے سامنے ہی رہو گی۔ انہوں نے جنت کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دھرتے ہوئے کہا، ڈیڈ وہ اتنے موٹے ہیں، سانڈ جیسے۔ اس نے بہانہ ڈھونڈا تاکہ شادی سے منع کر سکے۔ وہ اچھا ہے، تمہارا خیال رکھے گا، تم بے فکر ہو جاؤ۔ اب اگر تم نے انکار کیا تو میں سمجھ لوں گا کہ تمہاری زندگی کے فیصلے لینے کا حق میرا نہیں ہے۔ آپ کیا کہہ رہی تھی میرے بارے میں میڈم؟ نہیں تو میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ وہ نروے سی انگلیاں ہاتھوں میں الجھائے جس بزت سی نظریں گھمانے لگی۔ میں نے تو سنا تھا کہ میں سانڈ جیسا دکھتا ہوں اور لوگوں کو جان سے مار دینا چاہتا ہوں۔ نہیں تو وہ شاید کوئی ڈرامے کا سین ہوگا۔ نہیں، وہ آپ کی آواز تھی۔ آپ کو مجھ سے مسئلہ تھا، آپ نے مجھ سے شادی کے لیے انکار کیا ہے۔ کیوں کیا انکار؟ کیونکہ میں نہیں کر سکتی شادی، مجھے نیند نہیں آتی ڈاکٹر، اور سب کہتے ہیں کہ میں پاگل ہوں۔ اس کی آواز میں نمی گھلی۔ لیکن میں نہیں مانتا جب تک میں یہ پاگل پن خود نہ دیکھ لوں، اور میں سب کچھ ہینڈل کرنا جانتا ہوں۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ مجھے نہیں کرنی کسی سے شادی، میں مرنے والی ہوں، وہ مجھے مار دے گا۔ جنت کسی خواب کے زیر اثر بولی، کون مار دے گا جنت؟ وہ جو رات میں آتا ہے، اس نے کہا ہے کہ کوئی راز نہیں بتانا۔ جنت کی آنکھوں میں خوف واضح ہونے لگا۔ جنت! ارحم کی پکار۔ اس نے الجھن بھری نظروں سے ارحم کو دیکھا۔ یہ آواز اور ڈارک کنگ کی آواز ملی جلی محسوس ہو رہی تھی۔ چھوڑو مجھے! اس نے ارحم سے دور ہونے کی کوشش کی۔ سامنے کا منظر گٹمٹ ہونے لگا تھا۔ بس رونا بند کرو۔ اس نے حتمی المقدور اپنا لہجہ نارمل رکھا۔ نہیں، دور ہٹو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی پلیز۔ جنت پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ چپ، ایک دم چپ۔ اور جنت کے کان کے پاس گھبرایا۔ جنت کا پورا وجود سن ہو چکا تھا۔ اب میڈم آپ کی آواز نہ نکلے ورنہ اچھا نہیں ہوگا، تحمل سے میری بات سنو۔ اس نے جنت کو ایک طرف بٹھایا۔ اگر ہماری شادی ہو جائے گی تو پھر وہ نہیں آئے گا، میری بات سمجھو۔ اگر میں تمہارے پاس رہوں گا تو کیسے کوئی تمہارے پاس آ سکتا ہے؟ لیکن وہ بہت طاقتور ہے، وہ آپ کو بھی مار دے گا۔ جنت کا خواب بجا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی ڈارک کنگ کے دل میں رحم نامی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ ہوگا طاقتور، مگر تم نے نہیں دیکھا جس طرح میں نے اس لڑکی کو روکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ جنت کا مائنڈ بنا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پر اگر وہ آئے تو میں آپ کو نہیں بچا پاؤں گی۔ تب تک ہی تب دیکھی جائے گی، جب تک کے لیے تم ریلیکس رہو۔ ارحم ایک نظر اس پر ڈالے جا چکا تھا، جبکہ جنت کا دل خوف سے ابھی تک دھڑک رہا تھا۔ ان دونوں کا نکاح سادگی سے ہو چکا تھا۔ ارحم نے سیکیورٹی کی وجہ سے جنت کو کالج جانے اور چھوڑنے کی ذمہ داری لے لی تھی۔ ابھی وہ کالج سے واپسی میں راستے میں تھے کہ پیچھے سے گولیوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ ان پر حملہ ہوا تھا۔ گاڑی ڈسبیلنس ہو رہی تھی، جبکہ پیچھے موجود گاڑیوں کے لڑکنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس میں بیٹھی جنت خوف سے چلاتی کانوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ ارحم نے حواس قابو میں رکھتے گاڑی ایک طرف لگائی۔ دیکھا، وہ آ گیا، وہ آپ کو بھی مار دے گا۔ جنت سر اٹھا کر چلائی، تم گاڑی سے باہر مت نکلنا، میں دیکھتا ہوں۔
کچھ بھی ہو جائے باہر مت آنا۔ ارحم اسے ہدایت دے کر گاڑی سے باہر نکلا۔ سامنے گاڑیاں اور اس میں گارڈز موجود تھے۔ یقیناً وہ اس کے پیچھے آئے تھے۔ اس نے جیب سے اپنی گن نکالی۔ اس کے گارڈز کی چادر گاڑیاں آ کر یہاں تک چکی تھی۔ مخالف پارٹی کا آدمی باہر نکل آ کر آیا۔ ڈارک کنگ عرف ارحم، دنیا سے حقیقت نہیں چھپ سکتی، جانتے ہو پھر بھی یہاں تک آ گئے۔ یہاں میں اپنے باس کا آرڈر لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے کہلوایا پہلے تمہاری کمزوری نہیں تھی مگر اب ہے، اس لیے چپ چاپ ان کی جگہ خالی کر دو۔ اس آدمی کا شادی جنت کی طرف تھا۔ یہ نہیں بولنا چاہیے تھا، غلطی کر دی، مگر افسوس معافی کے لیے تم زندہ نہیں رہوگے۔ ارحم نے سیدھا لمحے کی دیر کے بنا گن چلا دی۔ اس آدمی کے ساتھ آئے گارڈز سن کھڑے رہ گئے کیونکہ وہ ڈارک کنگ تھا جس کے آگے بولنے سے بھی لوگ کتراتے تھے۔ جنت جیسے گاڑی سے نکلی سامنے کا منظر دیکھ کر بھترا گئی۔ ارحم نے ماہرانہ انداز میں گن پکڑی ہوئی تھی اور اس کے سامنے بیٹھا آدمی چند لمحوں میں ہی دم توڑ گیا تھا۔ اس کے گارڈز ارد گرد کھڑے ہوئے تھے۔ تم نے اسے مار دیا؟ جنت کی آنکھوں میں بے یقینی آئی۔ اس کا گن پکڑنے کا انداز اور ان آنکھوں کی بے رحمی اسے ڈارک کنگ کی یاد دلا چکی تھی۔ تمہیں میں نے کہا تھا باہر مت آنا، مگر تم سنتی نہیں ہو۔ ارحم نے گن سے اپنی پیشانی مس لی۔ جنت پر یہ انکشاف کسی پہاڑ کی طرح اترا تھا۔ جس انسان کو وہ محافظ سمجھ کر نکاح بچنے کے لیے نکاح کر چکی تھی، وہی اس کا جانی دشمن بنا ہوا تھا۔ جنت نے الٹے قدموں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ چند سیکنڈ وہ اسے بھاگتے ہوئے دیکھنے لگا۔ سر، میں لے آؤں میڈم کو؟ خاور نے آگے بڑھ کر بولا۔ نہیں خاور، بھاگنے دو، میں اس کا شکار خود کروں گا۔ ارحم بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ چند ہی منٹوں میں وہ جنت کو پکڑ کر دبوچ چکا تھا۔ جنت کی گرفت میں پھڑپڑا کر رہ گئی تھی۔ تم قاتل ہو، میں ڈیڈ کو بتاؤں گی۔ تم نے اچھا نہیں کیا، تم مجھے بھی مار دینا چاہتے ہو۔ مارنا تو پہلے چاہتا تھا مگر اب تم میری بیوی ہو۔ بیوی کو بھلا کون مارتا ہے؟ ارحم مسکرایا۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے طلاق۔ یہاں ارحم کی بس ہوئی۔ اس نے جنت کے گلے پر اپنا دباؤ ڈالتے اسے درخت سے لگایا۔ چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب تمہارے ڈیڈ نے تمہیں خود میرے حوالے کیا ہے، میں اپنی تحویل میں آئی ہوئی چیزوں کو پھینک دیتا ہوں مگر جانے نہیں دیتا۔ بولو، اب مرنا ہے یا چاہیے طلاق؟ جنت کو دباؤ سے اپنی سانس رکتی محسوس ہوئی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ ارحم نے اپنی گرفت کم کی مگر اسے آزاد نہیں کیا۔ پلیز! مجھے سنائی نہیں دیا، مرنا ہے یا طلاق لینی ہے؟ وہ دھاڑا۔ مجھے چھوڑ دو پلیز، میں نہیں کہوں گی کچھ۔ جنت درد سے بے حال ہوتی چلائی۔ گڈ گرل، اب جلدی سے میرے گلے سے لگو تاکہ مجھے یقین آئے۔ اس کے مطالبے پر جنت کا پورا وجود کپکپا اٹھا۔ شرم آ رہی لگتا ہے میری کوئن کو، مگر میں ہوں یہاں۔ میں جانتا ہوں تم کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی نا، اپنے ڈیڈ کو، ورنہ میں تمہیں سب سے دور لے جاؤں گا۔ اس نے جنت کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا۔ وہ ابھی تک کپکپا رہی تھی۔ ارحم نے کچھ دیر بعد اسے آزاد کیا اور اسے لے کر گاڑی میں بیٹھتے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ڈیڈ! ڈیڈ! وہ چلاتے ہوئے گھر میں ادھر سے ادھر جاوید خان کو ڈھونڈ رہی تھی۔ جاوید خان جو ابھی نیوز دیکھ رہے تھے، اس کے اس طرح چلانے پر ہڑبڑا کر اٹھے۔ وہ سیدھا ان کے گلے سے آ کر لگی۔ ڈیڈ! وہ ڈیڈ! مستقل رونے سے اس کا سانس پھول رہا تھا۔ آرام سے جنت، بیٹھو، پانی پیو۔ انہوں نے پریشان ہو کر اسے پانی کا گلاس پکڑایا جو وہ کانپتے ہاتھوں سے تھام کر ایک ہی گھونٹ میں پینے کے بعد انہیں واپس کر چکی تھی۔ ڈیڈ! وہ ارحم! کیا ہوا ارحم کو؟ اس نے تمہیں کچھ کہا ہے کیا؟ انہوں نے آبرو چکا کر پوچھا۔ نہیں، وہ ارحم وہی ہے جو رات میں آتا ہے، مجھے ڈراتا ہے۔ ارحم نے اس کا آدمی بھی بے دردی سے قتل کیا ہے۔ جنت، تم نے کیا اپنی دوائیاں نہیں لی ہیں؟ اس کی بات کا اثر لیے بغیر انہوں نے کہا۔ جنت نے بے یقینی سے جاوید خان کو دیکھا۔ ڈیڈ، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ ارحم ہی ہے۔ تم اس کے سامنے ایسی کوئی بات مت کرنا، نہ جانے وہ کیا سوچے۔ تمہیں خود سنبھالنا ہوگا، سمجھ رہی ہو؟ ڈیڈ، آپ کو یقین نہیں ہے نا مجھ پر؟ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے بولی۔ انہوں نے بے بسی سے جنت کو دیکھا کیونکہ اب بات حد سے بڑھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ ارحم لاؤنج میں آئے تو جنت کی شکل دیکھ کر ایک پل میں معاملہ بھاگ گیا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، میں اور جنت ایسی ہی بات کر رہے تھے، جاوید خان نے نارمل انداز میں کہا، مگر جنت اسے دیکھ کر جاوید خان کے پیچھے چھپنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ڈیڈ، مجھے ان سے بچا لے پلیز۔ وہ ڈر سے آنکھیں میچ گئی۔ جاوید خان نے پریشانی سے ارحم کو دیکھا۔ بیٹا تم مائنڈ مت کرنا، شاید جنت نے کوئی برا خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے کور کرنا چاہا۔ اگر آپ برا نہ مانے تو کیا میں جنت سے اکیلے میں بات کر کے
اس کے سارے خوف مٹا دوں؟ نہیں ڈیڈ، مجھے نہیں جانا، پلیز، یہ مجھے مار دیں گے۔ اس نے جاوید خان کی شرٹ کو مزید مضبوطی سے تھاما۔ تم شاید ٹھیک کہہ رہے ہو، ایسے جو جنت سوچ سوچ کر پاگل ہو جائے گی، تم سختی مت کرنا۔ جاوید خان نے زبردستی اس سے اپنی شرٹ چھڑائی اور کمرے سے چلی گئے، جبکہ جنت اب خوف سے ایک جگہ سن کھڑی تھی۔ ارحم کی نگاہیں اسے اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جیسے جیسے قدم بڑھا رہا تھا، جنت اپنے قدم پیچھے لے رہی تھی۔ جنت کی کمر جب دیوار سے لگی تو اسے اپنی فرار کے تمام راستے بند نظر آئے۔ ارحم مکمل اپنے ہاتھوں سے اس کے گرد حصار بنائے کھڑا تھا۔ تم نے کیا سوچ کر انہیں سب بتایا؟ اس کے تاثرات سے جنت اخذ نہیں کر پائی کہ اسے غصہ آیا یا نہیں۔ میں بس، وہ چہرہ جھکا گئی۔ تمہیں کیا لگا تھا تم انہیں بتاؤ گی اور وہ مان جائیں گے؟ اتنا عرصہ یہاں رہ کر میں نے ان کا اعتماد جیتا ہے، اور دیکھو آج انہوں نے میرے آگے تمہیں جھٹلا دیا۔ وہ ہنسا تھا۔ وہ مان جائیں گے، میں نے یقین دلاؤں گی۔ ارحم نے اس کی بات پر آبرو جھکا کر دیکھا۔ اس کے بالوں کی ایک لٹ کو انگلی میں لپیٹ کر کھینچا تو وہ سسکی۔ خود کو میرے حوالے کر دو، ورنہ ایسے تو تم دنیا کو بتاتی رہو گی اور کوئی تمہارا یقین نہیں کرے گا۔ میری بات مان لو۔ اس نے اب جنت کے چہرے پر موجود تل کو چھوا۔ مجھے جانا ہے۔ اس کی ایک ہی رٹ سے ارحم کا دماغ گھوم چکا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر تم میرے ساتھ چل رہی ہو میری دنیا میں، تاکہ تمہاری بھی عقل ٹھکانے آ جائے۔ مجھے نہیں جانا ڈیڈ، مجھے جانے نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر میں تمہارے ڈیڈ سے ہی بات کر لیتا ہوں۔ وہ جنت کو اکیلے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ جنت کو کہیں نہ کہیں یقین تھا کہ جاوید خان اسے اپنی نگاہوں کے سامنے سے دور نہیں ہونے دیں گے۔ میں جنت کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں گاؤں، تاکہ وہ کھلی ہوا میں سانس لے سکیں۔ ماحول بدلے تو ہو سکتا ہے اس کے دماغ پر اچھا اثر ہو۔ ارحم نے بغیر لگی لپٹی رکھے سیدھی بات کی۔ میں تم سے شرمندہ بھی ہوں ارحم، مجھے لگا تھا جنت ٹھیک ہو جائے گی، مگر اس کی یہ باتیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہیں۔ جاوید خان کو افسوس تھا کہ انہوں نے پہلے ارحم کو ساری چیزوں سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ نہیں، آپ شرمندہ مت ہو، جنت کو بس تھوڑا الگ رہنے کی ضرورت ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جنت دن میں ہم واپس لوٹ آئیں گے، اور میں جنت کو صحیح سلامت لے کر آؤں گا۔ پر ایک مسئلہ ہے، جنت اگر جانے کے لیے راضی نہ ہوئی تو میں اسے زبردستی ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ اس نے یقین دہانی کروائی۔ ہاں ٹھیک ہے، شاید یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ ملازموں کو کہہ کر انہوں نے فوراً ہی جنت کو نیچے بلا لیا تھا۔ جنت، تمہیں اب حرم کے ساتھ جانا چاہیے۔ چند دن اس کے ساتھ رہو، پھر تو تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے۔ جاوید خان نے اس کے آنسو دیکھ کر دل سخت کر لیا۔ جنت کے لیے یہ کسی صدمے سے کم نہیں تھا کہ جاوید خان اس کے آنسو دیکھ کر بھی نہیں پگھل رہے۔ ڈیڈ، میں نہیں جا سکتی ایک قاتل کے ساتھ، وہ حلق کے بل چلائی۔ ارحم قاتل نہیں، تمہارا شوہر ہے، اب وہ تمہیں اپنی مرضی سے کہیں بھی لے کر جا سکتا ہے۔ میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ جاوید خان کہہ کر جا چکے تھے، جبکہ ارحم وہیں کھڑا اس کی حالت کو تعصب سے دیکھ رہا تھا۔ کیوں خود کو تھکا رہی ہو؟ جب آنا ہی میرے پاس ہے، تمہاری نازک سی جان ہے۔ دیکھو، اب تمہیں زبردستی بھی تمہارے گھر سے لے کر جا سکتا ہوں۔ میں نہیں جاؤں گی۔ میں جنت نے فوراً سے اچک کر سامنے فروٹ باسکٹ میں رکھی چھری اٹھا کر اپنی کلائی پر رکھی۔ مجھے مار دینا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، میں خود یہ کام آسان کر لوں گی۔ جنت، چھری رکھو، میں پہلی اور آخری بار کہہ رہا ہوں، ورنہ پھر انجام کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا۔ میں نہیں رکھوں گی، جنت چلائی اور چھری پر گرفت مضبوط کی۔ ارحم نے اگلے ہی لمحے اسے کمر سے تیزی سے پکڑا۔ جنت ادھر ادھر چلانے کی وجہ سے چھری ارحم کے بازو پر گہرا کٹ چھوڑ گئی۔ جنت نے خون دیکھتے ہوئے چھری دور اچھال دی۔ یہ میں نے نہیں کیا۔ ارحم کے بازو سے نکلتے خون کو دیکھتے وہ پریشان ہو چکی تھی۔ یہ تم نے کیا ہے، دیکھو درد ہو رہا ہے مجھے بہت۔ ارحم کرہانے کی نقل اتارنے لگا۔ ایسے کٹ تو اسے آئے دن لگتے رہتے تھے۔ میں کچھ لگاتی ہوں یہاں، ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ وہ نازک سی لڑکی کسی ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ درد ہو رہا ہے، تم نہیں جاؤ کہیں۔ اس نے فوراً سے جنت کا ہاتھ تھام لیا۔ میں کیا کروں پھر؟ جنت کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس کی فکر میں نکلے گئے آنسو ارحم کے دل پر فوار کی طرح برس رہے تھے۔ یہیں رہو، ایسا کرو فرسٹ ایڈ باکس منگوا لو۔ جنت نے سر ہلا کر فوراً ملازمت ہی کہہ کر
باکس منگوایا۔ اب وہ اس کا زخم صاف کری تھی۔ زخم صاف کرنے کے بعد وہ پریشان سی ارہم کے چہرے پر جھکی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں ٹھیک ہوں، اب چلو میرے ساتھ۔ اس نے فوراً جنت کا ہاتھ تھاما تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ جنت کو اس کی مدد کرنے پر خود پر تاؤ آیا۔ میں نہیں کا تو سوال پیدا نہیں ہوا لٹل گرل۔ اس کا اسی نام سے مخاطب کرنا جنت کی روح تک جھنجھوڑ چکا تھا۔ اس کی ایک نہ سنتے ارہم اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے جا چکا تھا۔ وہ ڈرائیور کے دوران سو چکی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اس شاندار کمرے میں پایا۔ چند پل لگے اسے پچھلی باتوں کو یاد کرنے میں۔ ارہم کو موجود نہ پا کر وہ کمبل ہٹاتے کمرے سے نکلی، مگر سامنے ہی وہ کاؤچ پر بیٹھا سگریٹ کی گہری کش لے رہا تھا۔ جانتی ہوں یہاں کی دیواروں نے بہت سے قتل دیکھے ہیں، بہت سی جگہوں پر تو شاید خون کے نشان اب تک موجود ہیں۔ اس نے سرگوشیانہ کہا جیسے کوئی ان کی بات سن رہا ہو۔ جنت نے ارد گرد دیکھتے تھوک نکلا۔ کمرہ سیاہ فرنیچر اور گولڈن کے ٹچ سے چمچما رہا تھا۔ یہ وہی گھر تھا جس کے لان میں وہ پہلے بھی آئی تھی۔ یہاں سے بھاگنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ سوچ لو مجھ سے پہلے یہ چیزیں تمہاری جان لے لیں گی۔ اس کی اتنی سنجیدگی سے کہی گئی بات پر جنت سوچ پڑ چکی تھی۔ میں نہیں جاؤں گی کہیں، پلیز آپ مت ڈرائیں۔ میں تمہیں ڈرا نہیں رہا، بلکہ میں تمہیں سچ سے آگاہ کر رہا ہوں۔ آگے تمہاری اپنی مرضی ہے۔ آپ مجھے ڈرا ڈرا کر مار دینا چاہتے تو پھر مار کیوں نہیں دیتے؟ اگر تمہیں مارنا ہی ہوتا تو ایک بار میں یہ کام پورا کر دیتا، مگر دیکھو میں نے نہیں کیا کیونکہ تم مجھے اپنے ارد گرد بھلی لگتی ہو۔ اس نے جنت کمر سے تھام کر نزدیک کیا۔ پھر آپ مجھے یہاں رکھ کر کیا کریں گے؟ تم جتنی حسین ہو، تم سے پیار کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ تم نے جو دیکھا اب اس کی وجہ سے تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا، لیکن میں نہیں بتاؤں گی کسی کو۔ تمہارا کیا بھروسہ، تم نے اپنے ڈیڈ کو بھی بتانے کی کوشش کی تھی مگر انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی لٹل گرل، اور اب تو میں تمہارا شوہر تمہیں اب تک یقین نہیں آ رہا؟ چلو میں تمہیں ایک ہی بار میں اس بات کا احساس کروا دیتا ہوں۔ اور جنت کے چہرے پر جھکا۔ جنت کو اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئی۔ نہیں مجھے پتا ہے آپ شوہر ہیں میرے، اس نے فوراً سے کہا کیونکہ ارہم کی گستاخیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ تمہیں اور یقین دلاتا ہوں۔ اس نے جنت کی گدگدی کرنا شروع کر دی۔ اس کی کھلکھلاہٹیں پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ ارہم نے مسکرا کر اسے دیکھا کہ اس کی کال آ گئی۔ وہ فوراً سنجیدہ ہو کر اٹھتے ہوئے جا چکا تھا۔ یہاں ہی سونا ہے تمہیں تو اتنا وقت مت لگاؤ بال بنانے میں۔ ارہم جو کافی دیر سے اسے ادھر سے ادھر ٹہلنے کے بعد بال بناتے دیکھ رہا تھا، ٹوک بیٹھا۔ جنت بے بسی سے اٹھ کر اس کے نزدیک آئی۔ ان دونوں کے ساتھ رہتے ایک ہفتہ ہو چکا تھا، ایسے میں ارہم مستقل اس کا سایہ بنا ہوا تھا۔ مجھے نہیں سونا یہاں، آپ مجھے دبا دیتے ہیں، وہ منہ بنا کر بولی کیونکہ ارہم مکمل اسے خود میں بھیج کر سوتا تھا۔ تو مجھے ڈر رہتا کہ تم کہیں بھاگ نہ جاؤ، اس لیے۔ اس ویرانے میں کہاں جاؤں گی میں بھلا؟ یعنی تم نے سچ کچھ پہلے سے سوچا ہوا ہے؟ نہیں تو؟ جنت فوراً مکر گئی۔ اس سے پچھلے دونوں کی بات یاد آئی جب اس نے بھاگنے کی کوشش کی تھی اور ارہم نے اسے مستقل 1 گھنٹے تک کھڑے رکھا تھا۔ سو جاؤ، اس سے پہلے میں تمہاری نیندیں اڑا دوں۔ اس کی دھمکی پر وہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ارہم نے کچھ دیر بعد اسے دیکھا تو وہ سو چکی تھی۔ ارہم اس کی نیند خراب ہونے کی وجہ سے اٹھ کر اسٹڈی روم میں جا چکا تھا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ 2 گھنٹے مستقل کام کرنے کے بعد اس نے ایک نظر جنت کو دیکھا جو مکمل نیند میں ڈوبی ہوئی اسٹڈی روم کے دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ آپ کمرے میں نہیں آ رہے؟ اس نے انگلیاں چٹکا کر پوچھا۔ ہاں کچھ کام تھا، تم چلو۔ وہ لیپ ٹاپ کی جانب واپس متوجہ ہوا مگر جنت ہنوز کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے پھر نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ادھر آؤ۔ اس کے حکم پر جنت چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر آئی۔ تمہیں ڈر لگ رہا ہے، اور دیکھو تم آئی بھی اس کے پاس ہو جو تمہیں دنیا میں سب سے زیادہ ڈراتا رہتا ہے۔ جنت چہرہ جھکا گئی۔ اس کی بات بالکل سچ تھی، مگر وہ کیا کرتی؟ اب اس نے آہستہ آہستہ ارہم کی حقیقت کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جتنا بھی اس سے بھاگ لیتی، اسے ارہم کے پاس ہی واپس آنا تھا۔ میں کام کروں تب تک تم یہیں میرے پاس بیٹھ کر لیٹ جاؤ۔ اس نے اپنے برابر میں چھوٹی سی جگہ کی طرف اشارہ کیا تو وہ لب کچلتی اس کے ہاتھ پر سرک کر لیٹ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ جنت تم مجھے کام نہیں کرنے دے رہی ہو۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے لیپ ٹاپ بند کر چکا تھا۔ جنت نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ میرا دھیان تمہاری طرف لگا ہوا ہے، تم سے نگاہ ہٹانے کا دل نہیں چاہ رہا۔ ارہم نے اس کے گالوں پر بوسہ دیا تو اس کی جلد پر سرخ نشان پڑ گئے۔ میں سو رہی ہوں۔ وہ پٹ سے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ ارہم نے بھی اسے تنگ کرنے کا بہانہ ترک کرتے اسے خود میں سمیٹ لیا۔
ابھی جنت لان بیٹھی پھولوں کو جمع کر رہی تھی کہ اچانک اسے لوگوں اور گن لوٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً سے اٹھ کر لان کی پچھلی جانب بھاگی، مگر ایک آدمی نے اسے دبوچ کر اس کی گردن پر چھری رکھی۔ جنت خود کو بچانے کے لیے چلائی، مگر اس آدمی کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ ارم اسے ڈھونڈتے ہوئے آیا تو اس کا اوپر کا سانس اوپر رہ گیا، اس کی رگیں تن چکی تھی۔ چھوڑو اسے ورنہ تمہاری قبر اسی جگہ بنا دوں گا، ارم چلایا۔ جنت نے نم آنکھوں سے ارم کو دیکھا۔ ارم کے ہاتھ میں گن تھی، اگر وہ اس آدمی کو نہ مارتا تو ابھی جنت خود مر جاتی۔ ارم پلیز فائر مت کریں، تم ہٹو راستے سے، ہمیں اپنے باس کے پاس اس لڑکی کو لے کر جانا ہے، شوق سے، مگر تمہارے باس کے پاس تمہاری لاش جائے گی۔ اس نے جنت کو اشارہ کیا تو وہ نیچے جھکی۔ ارم نے گن چلائی، گولی سیدھا اس آدمی کے سر لگی اور لڑک کر ایک طرف گرا۔ جنت ہریانے میں چلاتی وہیں بے ہوش ہو چکی تھی۔ ارحم نے تعصب سے اسے دیکھتے اسے باہوں میں بھرا۔ جنت کا کمزور دل اس کے لیے پریشان پیدا کرنے والا تھا۔ وہ اسی لیے اپنے کمرے میں آ چکا تھا جبکہ اس کے آدمی نے باہر تمام معاملات حل کر لیے تھے۔ ارحم نے اس کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارے تو جنت نے آنکھیں کھولی۔ میری وجہ سے وہ آدمی مر گیا، میں نے اسے مار دیا۔ جنت اب باقاعدہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ جنت اس میں تمہارا قصور نہیں ہے، کوئی ہے میرا قصور، میری وجہ سے وہ مرا ہے، وہ چلائی۔ ارحم نے اس کے دونوں بازو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ میری طرف دیکھو، اسے میں نے مارا ہے، تم نے نہیں، اور اگر کسی نے تمہیں نقصان پہنچانے کی دوبارہ کوشش کی تو اس کا بھی یہی حال ہوگا۔ آپ مجھے مار دیں کیونکہ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ میں برا انسان نہیں ہوں جنت، میں ایک ایسا انسان ہوں جسے حیوان بننا پڑا۔ جو لوگ غلط سرگرمیوں میں ملوث ہیں اور ڈرگس کی سپلائی کرتے ہیں، میں ان کے درمیان رہ کر ان کو ختم کرتا ہوں۔ میرا تعلق ISI سے ہے، جیسے اداروں سے ہے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، یہ آدمی اور وہ آدمی جسے میں نے پہلی بار تمہارے سامنے مارا تھا، وہ دونوں ہی ایسی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ جنت نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ارحم نے اپنی جیب سے اپنا کارڈ نکال کر دکھایا۔ جنت کے لیے یہ سب ایکسپیکٹ کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ میں ظالموں کے لیے اس سے بھی بدتر ہوں جنت، تم سوچ نہیں سکتی میں نے کتنی جانیں بچائی ہیں، پر آپ نے مجھے سچ کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ حقیقت کسی کو معلوم ہو، لوگ مجھے ڈرنا چھوڑ دیں گے۔ برے لوگوں کو اپنے طریقے سے سمجھانا پڑتا ہے۔ آپ نے اچھا نہیں کیا مجھے پریشان کر کے، تم میری لٹل گرل ہو، میری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے کوئی، پر پھر تمہیں دیکھ کر میرا دل دغا کر گیا۔ اس نے محبت پاش نظروں سے جنت کو دیکھا۔ تو آپ مجھے ڈراتے کیوں رہے؟ کیونکہ تم سب کو حقیقت بتا دیتی، اور آپ اس لیے بتائیے کہ تم بھی میرے لیے کچھ فیل کرتی ہو، میں جانتا ہوں۔ ارحم نے مسکراتے ہوئے اس کے گرد اپنا گھیرا تنگ کیا۔ میں نہیں کرتی، کرتی ہو جبھی تو سرخ ہو رہی ہو۔ اس بیچ مجھے تم سے محبت ہو گئی، اور دیکھو تم سے ایسی محبت ہو گئی کہ اب واپسی کی راہ ممکن نہیں ہے۔ جنت نے گھبرا کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپایا۔ ارحم کے دل کو اب راحت ملی تھی کیونکہ جنت اب پرسکون تھی۔